تو میں اب بلا کسی تاخیر کے اپنے ایک ساتھی اور تحصیل راج گڑھ کے رابطہ امام مساجد کے صدر اور مدرسہ دارالعلوم سبیل الہدیٰ راج گڑھ کے محتمم محترم مولانا ہلال احمد قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور 10 سے 15 منٹ کے اندر کے وقت میں اپنا پیغام آج کے جلسے کے حوالے سے ہم سب کے نام کریں۔ مولانا ہلال احمد قاسمی صاحب۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ واجب القدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی مختلف مشغولیات سے نکال کر اور اس مبارک مجلس کا حصہ بنایا۔ آج ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہاں ملنا، ہمارا یہاں بیٹھنا صرف اور صرف قرآن کی نسبت سے جڑنا ہے، کیونکہ جلسہ دستار بندی ہے اور دستار بندی انہی حفاظ کی ہے جنہوں نے قرآن کریم کی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے تمام کاروباروں کو بند کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس کو دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، دنیا کی مجالس دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں، لیکن ان تمام مجلسوں میں جانا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ مجالس ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ جو یہ قرآن کی مجلسیں، ایمان کی مجلسیں، ایمان کے حلقے جب لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مجالس، ان مجالسوں میں آنے والے، ان مجالسوں کو سجانے والے، ان مجالس میں جو بھی حضرات آتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اور آج ہم جس مقصد کے لیے، جس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ وہ قرآن کریم جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑوں سے یہ کہا کہ میں قرآن کریم آپ پر نازل کرنا چاہتا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بکھر جاتے، وہ ٹوٹ جاتے، لیکن اس قرآن کریم کو اگر اٹھانے والا کوئی ہے وہ حضرت انسان ہے۔
اور اس قرآن کریم کو سب سے پہلے وحی کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اس سورت اور اس آیت کے ذریعے سے اس قرآن کریم کا نزول دنیا پر ہوا. اور جب یہ قرآن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وقت کی ضرورتوں کے مطابق اس دنیا پر آیا اور پھر صحابہ کرام وہ عرب کے جوہلا جنہیں عرب کا بدو کہا جاتا تھا، جب انہوں نے ایمان لایا، جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، جب ایمان کو قبول کیا، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو پڑھا، نبوت والے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھا، اس قرآن کو سمجھا، اس قرآن کو گلے سے لگایا، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، وہ عرب کے بدو نہیں رہے، وہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. ان صحابہ کی مثال پھر قرآن کریم نے، پھر اللہ نے آسمانوں سے دی. او میرے صحابہ، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے. قرآن اعلان کرنے لگا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کہ اب صحابہ، ان صحابہ میں جو بدن پر کپڑے لگانے کے لیے نہیں تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھے، عربوں ان مشرکین مکہ نے انہیں تنگ دستی، اتنی تنگ دستی لائی تھی، کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہوتی، چلنے کے لیے راستے ان کے بند کر لیے جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے انہیں راستے نہیں دیے جاتے تھے، وہ تنگ کیے جاتے تھے، وہ مجبور کیے جاتے تھے، وہ قتل کر دیے جاتے تھے. وہ اس قرآن کے لیے، وہ اس نبوت والے نبی کے لیے، وہ دین کے لیے اپنے سر تو کٹائے، اپنی بیویوں کو بیوہ تو کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم تو کر دیا. یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گلے سے اس دین کو لگایا. پھر قرآن نے آسمان سے اعلان کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. میرے ایمانی بھائیوں، اسی قرآن کریم کی نسبت سے میں اور آپ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ نونہال بچوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہو، ہم تو انہیں یوں ہی سمجھتے ہیں، لیکن میرے ایمانی بھائیوں، آپ کو میں ایک مثال دوں کہ جب دنیا میں کوئی انسان کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، دیگر جس بھی عہدے پر اللہ نے اسے عہدہ دیا ہوگا، لیکن جب وہ ان عہدوں کو، اگر کوئی انجینئر ہے، معاف کیجئے میں مثال دیتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے کہ اگر کوئی انجینئر ہے، اس کے سامنے سب سے پہلے صبح جب وہ اٹھتا ہے، اس کو رات کو بھی یہی نقشہ ذہن میں گھومتا ہے کہ فلاں مکان کا نقشہ دینا ہے، فلاں فیکٹری یا فلاں چیز کا مجھے نقشہ پیش کرنا ہے. وہ اسی نقشے کو لے کر رات کو سوتا ہے، اسی نقشے کو صبح اٹھاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا ڈیزائن میں بناؤں، کس طریقے سے یہ میرا ڈیزائن کمپنی میں اور میں پاس ہو جائے. میں نے اعلیٰ افسران کے سامنے یہ نقشہ دینا ہے، کس طریقے سے پاس ہوگا. اس کو وہی ٹینشن سونے میں، وہی ٹینشن جاگنے میں. اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی ٹیسٹ دیا جاتا ہے، اسے رات کو سو تو پیشنٹ کی فکر، صبح کو اٹھو تو پیشنٹ کی فکر، اس کے سامنے وہ ٹیسٹ ڈالے جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے، کبھی خون کا ٹیسٹ اٹھاتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ اس کا خون کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اور اس کی رپورٹ تیار کرتا ہے. کبھی پیشاب کا ٹیسٹ سامنے آ جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے پیشاب میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. اسی طریقے سے دیگر عہدے داران جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے اپنے حوالوں سے اپنے اپنے تجربات پیش کرتے ہیں. لیکن مبارک ہے ان بچوں کو جو رات کو جاگر سوتے ہیں تو قرآن سینے سے لگا کر سوتے ہیں، قرآن کو اوپر رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. سبق کی فکر، پارے کی فکر، قرآن کریم صبح سنانے کی فکر ہوتی ہے. جب صبح جاگتے ہیں 5 بجے، جب میرے اور آپ کے بچے، جب ہمارے نوجوان، جب ہمارے بزرگ سوئے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے، یہی نونہال مدرسے میں
4 बजे उठते हैं और कोई वुजू करने से पहले भी कुरान की फिक्र लेकर शाम को सोते हैं, सुबह जब जागते हैं तो कुरान की फिक्र होती है, सबक सुनाने की फिक्र होती है, सुबह जागते हैं कोई वुजू करते हैं। अभी हमारे बच्चे नींद में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये नौनिहाल सुबह उठते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं और उसके बाद कुरान को सबसे पहले कुरान को उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं, अपनी जुबान से चूमते हैं, अपने इन होंठों से उसको चूमते हैं और इस फिक्र में लग जाते हैं कि हमने अभी सबक सुनाना है, हमने अभी पारा सुनाना है, हमने इस कुरान को याद करना है। मेरे ईमानी भाइयों, हम इनको फजूल समझते हैं। अशुस गामसमज युस सारनीमज शरीर शुर छु आसन, युस सारनीमज तेज छु आसन, सुचिनस स्कूलन मज वातावन, तमिस क्युत असल खुद असल स्कूल इंतखाब करन, लेकिन युस गामस मज सारनी मज मुफिद तनिमिस वनन छे शरारती शासन, मोल मोज तिश तमिस तंग मोलिस माज तिश तंग करन, गामस मज तिश तंग करन, पचवन मौलवी साहब ये ना छु माननै न छु स्कूलस गसन न छु काय कोन छु माननै छु के वही रटियो ये वही करियो यम सुन के चार। मैंने भाइयों तो मैंने बुजुर्गों दिन को कलव सिद्ध बुझो यम तेज शासन तुमको चिक सोजन उनको स्कूल में भेजा जाता है, उनके लिए कोई अच्छे से अच्छे लाखों रुपए उस पर खर्च करते हैं तो किसी बड़े ओहदे पर पहुंचाते हैं, लेकिन जो सबसे कुंजहन होता है, सबसे जो शरीर होता है, शरारती होता है, फिर उसको मदरसे में पहुंचाया जाता है। लेकिन मुबारक हो उन मदरसे वालों के लिए जो उस बच्चे से सुबह से शाम 24 घंटे उसके साथ ड्यूटी करते हैं और उसके बाद उसको हाफिज कुरान बनाते हैं, दुनिया की और आखिरत की वो मुकद्दस किताब का हाफिज उसे बना देते हैं और वो मुकद्दस इंसान बना देते हैं जिस हाफिज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा, हाफिज से कहा जाएगा कि चढ़ पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत कम, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरा आखिरी ठिकाना होगा। मेरे ईमानी भाइयों, यह कुरान की फजीलत है, यह कुरान की अजमत है। फिर लोग कहते हैं कि मदरसे ने लोगों को क्या दिया, मदरसे ने आवाम को क्या दिया, मदरसे ने इस दुनिया को क्या दिया। मदरसे ने दुनिया को शेखुल हिंद जैसा बुजुर्ग दिया, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद दिया जिसने आजादी हिंद हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कुर्बानी पेश की। इस मदरसे ने अबुल कलाम आजाद जैसा एक मुबल्लिग और एक मुजाहिद दिया जो इस हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान की आजादी में जिसने आला किरदार अदा किया है। मेरे ईमानी भाइयों, हम इस कुरान की निस्बत से, हम उस कुरान के अजमत की वजह से यहाँ पर इस वक्त जुड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कुरान करीम की अजमत, कुरान करीम की इस कुरान करीम की बदौलत से मुझे मेरे लिए कुरान करीम को हिदायत का जरिया बनाए, हम सब के लिए कुरान करीम हिदायत का जरिया बने और आखिरत में ये कुरान करीम नजात का जरिया बने। मेरे ईमानी भाइयों, कहना बहुत कुछ था, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, हम इंशाअल्लाह उन्हीं का बयान सुनेंगे। लेकिन आखिर में ये गुजारिश करूंगा कि हमारे माएँ बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, नौजवान तबका है। इस वक्त हमारे माशरे में जो फैली हुई बुराइयां हैं, इन जलसे और जुलूसों का मकसद ये होता है, यहाँ पर आने का ये मकसद होता है कि हम उन बुराइयों को खत्म करें, हम उन बुराइयों को छोड़ दें और यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मौलाना खिलाफ साहब का बयान समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इस सुने हुए बयान पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।